اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوئی رتن ہندی تھا، انہوں نے تو رتن ہندی کو بھی صحابی قرار دیا، وہ تھوڑی تھا صحابی۔ یاد رکھیں معرفت الاصحاب پر لکھی ہوئی جو کتب ہیں ان سب نے یہ بات کی ہے کہ وہ شخص ہی صحابی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر ساری عمر جو ہے آپ کی یعنی تائید و نصرت کی اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر وہ عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے نام بتائیں گے کون سے صحابہ تھے، ان کو فہرست ہے یا نہیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں بتائیں گے آپ؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں وہ سامنے والا اس کی شرعی ضرورت بتا دے، ہم نام سے نام لے لیں، پوری کی پوری فہرست لے لیں۔ اب وہ تو 1,24,000 بول رہا ہے، ہمیں تو 1,60,000 بتایا، یعنی کہ ہمیں تو 1,60,000 بتائے گئے محدثین نے جو بتایا ہے بھائی 1,60,000 افراد حجۃ الوداع کے خطبے میں تھے، جس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب جو ہے نا وہ 1,60,000 تھے۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، ہم تو صرف یہی بات عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں شرعی ضرورت بتائیں ان کے ناموں کی، ہم آپ کو بھی حل کر دیتے ہیں، ٹینشن نہیں۔ صحابی کہتے ہیں اس کو جس نے آپ کی صحبت اختیار کی ہو اسی حالت پر، اور اس کی مثال ایسے سمجھیں ابو طالب اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہے لیکن انتقال کی حالت میں ہو، تو اس لیے صحابی کی تعریف فٹی اس میں ہوگی نا کہ جس نے صحبت پوری طریقے سے اختیار کی اور وہ صحبت کے رنگ میں رنگ گیا، جو صحبت کے رنگ میں رنگ ہی نہ پایا، ایک مشن کے تحت اندر آتا ہے، جیسے اس کی مثال دیتا ہوں آپ جو نا وہ پڑھے قرآن پاک کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، صحیح آپ جانتے ہیں اس بات، کون لوگ تھے یہ؟ خود اپنا مشن اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اب جب وہ ظاہر ہے کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تمہارے ساتھی میں کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں، ایمان والے تو اصحاب رسول ہیں، اور وہ ان سے ملنے کا مقصد کیا بتاتے ہیں کہ جی ہم ان سے ملتے ہیں ان کا دین کا مذاق بنوانے کے لیے۔ تو جو مرتد ہوئے ہیں وہ وہی اس لیے تھے کہ وہ آئے اور وہ جو نا باقاعدہ اس پروپیگنڈے کے تحت اندر آئے تھے کہ وہ بعد میں نکلے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام تو بڑا کمزور دین تھا۔ آج بھی آپ کے یعنی کہ آپ کے موجودہ دور میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہوئے لیکن پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے۔ انڈیا میں تو بہت ساری مثالیں ایسی، وہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسا ہوئے تھے۔ اصحاب رسول جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مرتد ہوا ہو، یہ سارے وہ لوگ تھے جو ایک مشن کے تحت اندر آئے تھے اور بعد میں لوگ مرتد ہوئے۔ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی نہیں ہے نا، سمجھے نہیں بات کو، خود اپنے کچھ آپ کہہ رہے ہیں چوری کی تھی، آپ سمجھے نہیں بات کو، آپ نے کہا چوری کی تھی، اس کا مطلب صحابی تو نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی چوری کی تربیت نہیں دی، یہ دلیل اس بات کی وہ صحابی نہیں تھا۔ دیکھیں یاد رکھیں اس بات کو، صحابی جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی، جس کا مطلب یہ ہوگا اس میں سارے وہ اوصاف ہوں گے جو نبوت والے اوصاف میں فرق سے نکلتا ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مخاطب کر کے کہا تیری میرے ساتھ مثال اس طرح ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، فرق سے نکلتا میرے بات تو نبی نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی کا وصف یہ ہے کہ وہ نبوت کی جو ایک اخلاقیات ہے وہ اس کے اندر آنی چاہیے، اور تاکہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن چوری، تو سوچے اس بات کو، صحابی ہونا تو دور کی بات، جس نے چوری کی وہ مومن بھی نہیں تھا، تو ان سے صحابی کیسے بول سکتے ہیں؟ اب دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو، صحابی جس سے زنا ثابت ہے، صحیح، اب سنیں زنا کیا یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو وہ معصوم علی الخطا نہیں تھا، یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو نہیں، سمجھے نہیں، اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے نا، میں اس کیا کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی نے چوری کی، وہ بھی صحابی تھا، ہم نے کہا ثبوت تو ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھا اور اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، صحابی تھا کیوں نہیں تھا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جس نے چادر چوری کی اس کو کسی نے صحابی بتا رکھا ہے تو ہم بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور اگر اسے صحابی نہیں بتا رکھا اس کا صحبت ہونا ثابت نہیں ہے تو اسے صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسا ہم نے مائز رضی اللہ عنہ کو مانا نا وہ صحابی ہے، لیکن اس آدمی کا جس مال غنیمت میں سے چوری کے ساتھ صحابی ہونا ثابت ہے نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ اب صحابی سے زنا سرزد ہو گیا، یہ اس کا ذاتی فعل تھا، یہ اس کا ذاتی فعل تھا، اور اللہ نے اس پر قدرت فرمایا،
اس میں اس کا تو یہ مطلب قطعی نہیں ہوگا کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کو زانی قرار کر رہے ہیں. نہیں تو وہ گناہ کریں گے نا بھائی. لیکن سمجھے ذرا بات کو, صحابہ معصوم الخطا تو نہیں کر رہے گناہ سے. سمجھے بات کو, اس اصول کو سب بھائی سمجھ لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم الخطا ہے, ہم کہتے ہیں وہ محفوظ ہو گئے تھے خطا سے, تربیت ایسی ہوتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کی طرف جن چیزوں کا یعنی کہ انتساب کیا جاتا ہے وہ دو حال میں سے کسی ایک حال کی طرف لوٹتی ہیں. یا تو وہ غلطی ہوتی نہیں, سامنے والا سو غلطی کہہ رہا ہوتا ہے. مثال ہوا, ایک صاحب نے کہا کہ وہ علی نے غلطی کی تھی جو سبائیوں کو جلا دیا تھا. باقاعدہ ویڈیو میں کہا رہا. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ ہم نے اس کا جواب دیا اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں تھی. ان کو غلطی لگی کیسے جب انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کہی کہ علی نے غلطی کی, تو ان کو ویڈیو غلطی لگی کیسے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے یہ احکامات دین کو جانتے, بعض چیزوں کو یہ غلطی سمجھتے ہیں جبکہ وہ دین ہوتا ہے, وہ شرعی ضرورت ہوتی ہے, وہ غلطی نہیں ہوتا. انہیں پتہ نہیں تھا, یہ اس سے گنوار تھے معذرت کے ساتھ. اس لیے انہوں نے اپنے گنوار پن میں صحابی کے کیے ہوئے اس صائب عمل کو کیا کر دیا, خطا. تو یہ نہیں کہ وہ معصوم الخطا تھے, بات یہ ہے کہ ان کی طرف ایک ایسی خطا کا انتساب کیا گیا جو اصل میں خطا نہیں بلکہ بات ہی صحیح تھی, غلط نہیں تھی. یہ تو ایک بات. اب دوسری حال یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی طرف بات منسوخ کی جاتی ہے وہ بات یا تو ضعیف روایت ہوتی ہے یا معنی مفہوم بدل کے کی جاتی ہے, اس کا پس منظر یا تو بگاڑ کے بات کی جاتی ہے یا پس منظر دیکھے بغیر بات کی جاتی ہے. جیسے میں نے درس کے دوران کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے بخاری کی روایت میں جب یہ مسلم کی روایت میں جب یہ الفاظ آئے کہ تو میرے صحابہ پہ صبر نہ کر, تو اس سے مراد یہ کہ خالد نے صحابہ کو گالی دی, جبکہ مسلم احمد کی روایت میں واضح کر دیا کہ وہ اصل میں جملہ تنقیدی تھا, جس سے سب لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے سبقت ایمانی پر کا ہم پہ دوست جماتے ہیں. اس جملے میں کہیں گالی تھی نہیں تھی, لیکن جان بوجھ کے اس کو گالی کیا گیا. تو یہ ہے ساری بات کہ صحابہ کی طرف جن خطاؤں کا انتساب کیا جاتا ہے ان کی تحقیق کرنی چاہیے. دو میں سے کسی ایک بات کی طرف وہ لوٹتی ہیں, باقی وہ معصوم خطا تھے. ایسا نہیں کہ ان سے خطا نہ ہو سکتی ہو. صحیح بخاری کتاب الطہارت کے اندر حدیث موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا وہ ٹخنے نہیں دھو رہا تھا, تو آپ نے کہا ان کو دھو, ان کے لیے آپ کا عذاب ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس کا مطلب وہ نہ دھونا غلطی تھی نا اس وقت تک, لیکن اصلاح ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے, لیکن ایسی غلطیوں کا ان کی طرف انتصاب کرنا جو غلطی نہیں ہے یا غلطی وہ ثابت ہی نہیں ہے, یہ تو داخلی ہے نا. یہ شیخ محترم میں ایک بات یہ ہے کہ آپ سے مثلاً پہلے ادھر شیخ عتیق الرحمن علی صاحب بھی آتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا صحابی کو قبر میں عذاب ہو سکتا ہے یہیں صاحب کے سامنے. ابھی اگر مسئلہ کیا ہے جس کی طرف سے تینوں علماء پیش کیے جاتے ہیں جی, انجینئر مرزا کے مقابلے میں کہ یہ ابو یحییٰ النصوری صاحب ہو گئے, مفتی عتیق الرحمن علی صاحب ہو گئے, اور آپ ہو گئے, اور یہ دیگر اس کا کبار علماء. تو اب سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں, میں نے پوچھا یہ قبر میں عذاب ہو سکتا ہے, ان کا جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ سے پوچھا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. یہ قانون بہت آسان سی بات ہے, یہ مشکل بات تھوڑی تھی. قبر میں عذاب ہو سکتا ہے, جی ہاں ہو سکتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں ہاں اس حساب سے دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا صحابیوں قبر میں عذاب ہو سکتا ہے. آپ نے اتنے ہی سوال کیا نا ان سے, اور اضافی تو کوئی بات نہیں بولی تھی. نہیں, میں نے یہ کہا یہ ہے نا کہ صحابی کو عذاب ہو سکتا ہے, اتنی بات پوچھی تھی ان سے. میں نے ان سے اتنا پوچھا تھا کہ جو پیچھے چادر چوری والے معاملہ اس کے علاوہ ایک دیگر تھا, میں نے کہا ان کا کوئی ثابت نہیں, یعنی رسالت نہیں, تو انہیں قبر میں عذاب ہوگا, منافق بھی ثابت نہیں اور کفر بھی ثابت تو انہیں قبر میں عذاب ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ ہو جائے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے, لیکن آخرت کے عذاب سے جو ہے نا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو پھر آگے نا آپ بتاؤ ایمانداری سے, ایک بار بتاؤ, ہو سکتا ہے اور ہوگا تو میں فرق ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے پر تو بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سمجھے ذرا بات کو, وہ تو بہت سارے حضرات ہیں, وہ تو بہت سارے حضرات ہیں نا, بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہوگا کا ثبوت چاہیے. کیا مطلب؟ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی, فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی نام لے کر کہتا ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ, آپ نے بھی نام لیا بھی ان کا, ایک آدمی نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں محدث نے
یہ دعا کی تھی کہ اگر معاویہ کو عذاب ہو نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے اس کا جواب دیا اللہ کے فضل سے. تو چھوٹی سی بات ہم نے اس کے اندر پوچھی, وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ سمجھے؟ کیونکہ قبر کے عذاب کا تعلق ہے نا یہ عقیدے سے ہے, احتمالی باتوں سے نہیں ہوتا. مثال دیتے ہیں چھوٹی سی کہ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ اشارے سے قبر کے اوپر پھول ڈالنے کی ایک دلیل بناتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو حصے کیے, ایک اس قبر پہ لگایا ایک اس قبر پہ لگایا, اور آپ نے یعنی جب صحابہ نے پوچھا لیکن رسول اس کا کیا مطلب تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا, کوئی بڑی باتوں سے نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ایک غیبت کرتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں نے یہ دونوں ٹہنیاں اس لیے لگائی کہ جب تک یہ تر و تازہ رہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہو کس کو قبر میں عذاب ہوگا. اچھا ہوگا تو یہ کرتا تھا تیروں پر وہی اترتی ہے نہیں, ان پہ تو وہی اترتی تھی. جب ان پر وہی اترتی تھی یہ بجائے کہ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں پر عذاب ہوتا کوئی بڑی بڑی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ٹھیک ہے, تو وہ تو بتا سکتے ہیں, تو کیسے بتائے گا؟ اب اسی سے مطلب یہاں سمجھنے کا ہے کہ جب میں اپنے اندر کے تعصب کو لے کر جو صحابہ کے بارے میں مجھے ہے, میں اس تعصب کو لے کر اگر کسی صحابی کے لیے اس طرح کی بات کروں تو میرے جیسے کا یا آپ جیسے کا جواب وہاں کیا ہوگا؟ آپ مثال دیتا ہوں, فرض کریں یہ ہے یہ کہتا ہے فلاں صحابی کو عذاب ہوگا, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہوگا. مجبور ہے آپ ایسا کہتے ہیں. آپ ایسا کہتے ہیں مجبور اس لیے ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی وحی آپ پہ نہیں ہے. تو اس لیے جس کے لیے ہوگا اس کے لیے بھی بات کریں گے, اس کے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے نہیں کریں گے. ہاں اوصاف کے ذریعے بحث کی جا سکتی ہے کہ فلاں فلاں اوصاف کے مالک آدمی کا عذاب قبر ہوتا ہے, جیسے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے والے پر عذاب ہوتا ہے. تو اب وہی بات آئے گی گھوم پھر کے کون سا صحابی تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور روایت ثابت ہونا چاہیے, دیو مالا کہانی نہیں ہونی چاہیے. ویسے ہی ہم تو بابا کی کہانیوں کے دشمن ہیں, بے سند باتوں کے دشمن ہیں. اگر ہم بے سند باتوں کے دشمن ہیں اور ہمارے ہی خلاف کوئی بے سند باتیں بیان کر رہا ہوں اور اس میں کوئی کنفیوژن اس اور بھائی کا سوال ہو. میں نے پوچھنا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو بالغ فطر تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اچھانے دیا, حضرت عثمان نے اپنے داماد کو دے دیا اپنے کو, اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے نا کہ حضرت فاطمہ کا بالغ فطر تھا تو یہیں سے غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو سورہ حشر میں جو مال فے کی جو آیت اتری ہے, مال فے کا مسئلہ اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان کہیں حملہ کریں, فوج اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگ جائے, بغیر لڑے وہاں کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے, اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے. اب جو یہ مال ہے اس مال کے لیے سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ مال اللہ, اس کے رسول کے ذوی القربہ یعنی کہ قریبی رشتہ دار, فقراء و مساکین ہے, بلکہ یہ وقف ہوتا ہے مسلمانوں کے فقراء کے لیے. اب یہ بات غور طلب ہے کہ اس کا ایک حصہ چونکہ وہ اس پر اللہ کے رسول وہ جو مال اس باغ میں سے نکلے گا اس پر اللہ کے رسول اور حضرت فاطمہ کا بھی حق تھا, یعنی کہ آپ کے اہل بیت کا بھی حق تھا. اس لیے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے. ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا, صدقہ ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کر جائیں وہ ترکہ نہیں ہوتا, وہ صدقہ ہوتا. تو جب فاطمہ رضی اللہ عنہ اس بات کو نہیں جانتی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مال میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے, فطری طور پر اس وقت وہ ناراض ہو گئی, انہیں ایسا لگا کہ مجھے میرے حق مانگنا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا وہ آنے دیں. حضرت فاطمہ ان سے راضی ہوئی. پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ فتنہ دوبارہ اٹھا, باب فتنہ کا. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ آپ نے نا چچا باپ اور علی دونوں کو لا کر کہا
بتاؤ جی اس طرح حدیث ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے. یہ مسئلہ تب ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا